فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما رب زدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. کریے شکر اللہ دا سب مل کے، کریے شکر اللہ دا سب مل کے، جنہیں سانو انسان بنایا ہے. کریے شکر اللہ دا سب مل کے، جنہیں سانو انسان بنایا ہے. دتا کسے نو عیسیٰ کسے نو موسیٰ، پر سانو نبی محمد عطایا ہے. دوبارہ جملہ سنے آجے ایمان تازہ ہو جائے گا. دتا کسے نو عیسیٰ
تے کسے نو موسیٰ، پر سانو نبی محمد عطایا ہے۔ بڑی شان والا لوگو پیر ساڈا، بڑی شان والا لوگو پیر ساڈا، سارے نبیاں دا سردار آیا۔ مدنی کیوں نہ پڑھے درود اس دے، مدنی کیوں نہ پڑھے درود اس دے، جڑا تالا نبوت دا مار آیا۔ کسے ہور نو ہور دا چاہو سی، اللہ سانو سونے محبوب پیغمبر دا چاہ رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ سانو ذوق اور شوق سونے محبوب پیغمبر دا ہونا چاہیے، سانو آسے پاسے جان دی کوئی لوڑ نہیں۔ کسے ہور نو ہور دا چاہو سی، سانو چاہ اس بدر منیر دائے، جندی عمر دیاں قسماں رب کھاوے، جندی انگلی چاننو چیر دیئے۔ تساں کیڑا نقص نبی وچ ڈٹھا، تے نسبت نبیوں توڑی، نسبت توڑ مدینے والوں، کیوں کر پاک پتن نال جوڑی۔ دن حشر نو کوثر دا بنے والی، جدو میدان معاشر اندر ہوئے گا نا، جاواں گے انشاءاللہ، سونا محبوب پیغمبر ساڑھا انتظار کرتا ہوئے گا، حوض تے کھڑے ہونگے۔ اللہ کو اللہ اللہ، آؤ لوگوں میں عرض کرنا چاہنا دا، دن حشر نو بنے والی، دن حشر نو کوثر دا بنے والی، تے بوا جنت دا آقا کھلام ناجین، رج رج کے بڑو درود سارے، رج رج کے پڑھو درود سارے، جنہ نبی نال جنت نو جام ناجین۔ ہر قسم دی حمد و سلام اللہ رب العالمین دی ذات واسطے، جو کہ پوری کائنات دا خالق مالک داتا دستگیر اعلیٰ کل شیء قدیر ہے۔ ڈوبیا نو سہارا دینے والا، بے اولادہ نو نیک صالح اولاد عطا کرنے والا اللہ رب العزت دی ذات ہے۔ حمد و ثنا تو بعد درود و سلام ہو امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، خیر الورا، بدر الدجا، شمس الضحا، پوری کائنات دے سردار، مومنہ دے دلاں دی بہار، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے اسی اللہ پاک دا شکر ادا کریے کہ اللہ پاک نے ماشاءاللہ بڑا سونا گھر سانو عطا فرمایا ہے، بڑا سونا بن چکے ہیں، دل خوش ہو گئے ہیں، باغ باغ ہو گئے ہیں۔ اللہ پاک دے کے التجا کرنا، اللہ پاک اس مسجد نو تا قیامت تک آباد فرمائی، تا قیامت تک آباد فرمائی۔ اور جڑے ساتھی انہاں دے نال تعاون کردے نے اور جڑے اس نو چلا رہے نے، یعنی امام نے، خطیب نے، اللہ پاک انہاں نو بھی سلامت رکھے، آباد رکھے، اللہ پاک دا دین دا کم کردا رہے۔ اور جڑے ساتھی تعاون کردے نے، اللہ قبول و منظور فرما کے انہاں واسطے، سارے واسطے ذریعہ نجات ذخیرہ آخرت بنائے۔ آئیے تو ذرا توجہ فرمایا جے، دیکھو بڑا خوبصورت گھر ہے، اینو آباد کران گے، ان دے اندر نماز پڑھان گے، اللہ دا ذکر کران گے، اللہ عرش عظیم تے راضی ہو جائے گا۔ اے ساڑھے واسطے بڑے فائدہ مند ہیں۔ خالق کائنات دی تعارف دے حوالے نال اج عنوان میں پیش کرنا ہے، جڑے چند منٹ گفتگو کرانگا اللہ پاک دی پہچان، اللہ پاک دی تعریف دے حوالے نال۔ اللہ پاک دی تعریف، اللہ پاک دی پہچان سارے دے سامنے نے، بڑی کاریگری نظر آندی اللہ پاک دی۔ انسان سوچے نا، انسان اپنے دل اندر سوچے، نگاہ دوڑائے، ذرا توجہ اندر جائے نا، انسان کدے بھی اللہ رب العالمین دا دروازہ نہیں چھڑے گا۔ جدوں انسان دے دماغ تے فخر آ جاندہ ہے، غرور آ جاندہ ہے، تکبر آ جاندہ ہے نا، پیسے دی یا کسی اولاد دی بنا پر، تے ادو بندہ اللہ نو بھول جاندہ ہے۔ اللہ پاک نے اپنے بندے واسطے ہر چیز عطا کیتی ہے، ہر نعمت عطا کیتی ہے۔ سب تو بڑی نعمت اللہ پاک نے سانو سونا محمد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا ہے۔
جیڑی امت دی خاطر بڑے پریشان امت واسطے دعا کرتے رہے اللہ میری امت نو معاف فرما دے معاف فرما دے۔ اے سونے محبوب پیغمبر دی دعا ہے لوگوں کہ اے اللہ میری امت نو فوراً سزا نہ دے، کوئی گناہ ہو جائے زیادتی کر بے گناہ گار جو سیاہ کار بندہ جو ہویا نا آخر انسان کو غلطی ہو جاندی اللہ فوراً سزا نہ دے۔ پہلی امتاں دے جو بھی گناہ کر لیندے سی بندہ انہوں فوراً سزا مل جاندی سی۔ برحال اے سونے محبوب پیغمبر دی ساڑے تے دعا ہے اللہ پاک دے سامنے التجا ہے۔ اللہ رب العالمین دی معرفت پہچان بڑی واضح بڑی کھلی نظر آندی ہے۔ ایسے واسطے مسلمانوں اللہ پاک دی تعریف کرنی ہے، اللہ پاک دے کے التجاواں کرنیاں نے دعاواں کرنیاں نے۔ اللہ گناہ ساڑے اندر پایا جاندہ ہے، عیب ساڑے اندر پایا جاندہ ہے، نقص ساڑے اندر پایا جاندہ ہے۔ اللہ تو عیبہ تو پاک ہیں، اللہ تیری ذات پاک ہے، تیرے اوصاف پاک نے، ہر چیز تو پاک ہے اللہ، تو ہی تعریف دے قابل ہیں، تیری تعریف کرنے ہیں۔ ایسے واسطے لوگوں سب تو پہلے انسان اپنے جسم والے ویکھے نا، اپنے جسم والے دھیان لے کے جائے تو انشاءاللہ ان کا ایمان تازہ ہو جائے گا، کہے گا یار واقعی اللہ پاک تعریف دے قابل ہے، اللہ پاک دی تعریف کرنی چاہیے۔ دیکھو اللہ پاک نے سانو حسن عطا کیتا ہے، چہرہ عطا کیتا ہے، پورا جسم عطا کیتا ہے، جتھے انگ انگ اللہ پاک نو سونا لگتا سی اتھے لگا دیتا ہے، سجا دیتا ہے۔ آئیے ذرا توجہ فرمایا جے اللہ رب العالمین دا قرآن خالق کائنات نے اعلان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ کو اللہ پاک دی تعریف ہو رہی، اللہ پاک دا کلام شروع کرن لگے ہاں تے خیال کرے جی جدو قرآن پڑھا ہوں سبحان اللہ کہنے، جدو سونے محبوب پیغمبر دا نام آئے ادو گج وج کے سونے محبوب پیغمبر دے اتے درود پاک پڑھنا ہے۔ اندہ کی پیدا ہے؟ تھوڑا جا زبان ہلاؤں گے، تھوڑی جی زبان ہی لے گی نا اللہ پاک 10 رحمتاں دا تحفہ نازل کر دیندے ہیں، 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں، 10 گناہاں دے جنازہ نکل جاندہ ہے۔ آئیے ذرا توجہ فرمایا جائے خالق کائنات دا قرآن مالک کائنات نے اعلان فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا۔ اللہ پاک نے لوگوں آسمان زمین بنایا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا، زمین نو بچھا چھڑے، زمین نو چلان دے قابل بنایا تاکہ میرا بندہ چل کے مسجد اندر آئے گا، تاکہ میری زمین تے چلے گا، میرا بندہ تعریف کرے گا، اللہ پاک دے سامنے التجاواں کرے گا، درخواستاں کرے گا۔ اے بندیا تیرے میرے واسطے اللہ پاک نے بچھونا بنا دیتا ہے زمین نو، اللہ اللہ فرمایا والسماء بناء والسماء بناء، آسمان نو چھت بنا دیتا ہے۔ اللہ اللہ تھوڑی جی مثال دے تے سمجھ آ جائے گی، بات بیٹھ جائے گی۔ ایک بندہ مکان تیار کر دے، کہندا یار اچھی طرح انہوں بنایا جائے، ان دے اندر کوئی کمی نہ رہ جائے، مسالہ اچھا پایا جائے، اٹھا اچھیاں لگی جان جدھر پلی نہ ہو جائے۔ اللہ اللہ ایک مکان تیار کرنے واسطے بڑی قیمتی چیزاں لانا ہے، بڑی قیمتی چیزاں، بڑا قیمتی لوگوں دے اندر سارا کچھ پاندے جائے، کدھر ڈگ نہ پوے، ہل نہ جاوے۔ اللہ پاک نے آسمان کیڈا وڈا بنایا ہے، کوئی ستون بھی نہیں لایا۔ اسی دیوارہ بنانے ہیں، مسالہ لگانے ہیں، نیرو مارنے ہیں کہ یار کدھرے گر نہ جاوے، اور فرمایا کدھرے ہل نہ جاوے۔ اللہ پاک نے کیڈی بڑی چھت بنائی ہے، آسمان نو بنایا ہے، تیرے میرے واسطے چھت بنایا ہے، کدھرے ستون نہیں لایا، کدھرے کوئی مسالہ نہیں پایا۔ اللہ پاک فرماندے نے والسماء بناء، آسمان نو چھت بنایا ہے۔ بندیا تیرے میرے واسطے اللہ پاک نے سب کچھ بنایا ہے۔ اللہ پاک نے تینوں میں نو سمجھان واسطے میرا بندہ میرے دروازے تے آئے، میرے کولے آئے، التجاواں کرے، گناہاں دیا معافیاں منگے، اور اللہ پاک تے بڑا قریب ہے، آسے پاسے جان دی کوئی لوڑ نہیں، ایم غلط فہمی اندر نہ جایا جے۔ اللہ پاک دے دروازے تے آن، اللہ پاک تیرے میرے شاہ راگ نالو قریب ہے، شاہ راگ نالو نیڑے۔
اللہ کو اللہ پاک دے دروازے تے آتے سے نہ آئے گا، آکھے گا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ گناہ ساڈے اندر ہوندے نے، گناہ ساڈے اندر پائے جاندے نے، ظلم ساڈے اندر پائے جاندے نے، زیادتیاں ساڈے اندر پائیاں جاندیاں نے۔ اللہ کو اللہ او خالق کائنات دے سامنے آتے سہی اللہ تے بہانے لبدا پھردا ہے، آویں ہاتھ خالی چولی بھر دیواں، آویں ہاتھ خالی چولی بھر دیواں، تینوں مال اولاد میں زر دیواں، تیری مشکل کر میں حل دیواں، کہو لا الہ الا اللہ۔ ایڈا بڑا دروازہ ہے خالق کائنات دا، جتوں ہر چیز ملدی ہے، ہر نعمت ملدی ہے، ہر اللہ پاک دے کرم نوازی ملدی ہے۔ اللہ کو اللہ اوڑ کالونی دے آباسیاں ارتا گرتوں آن والے آن، کافی سالہ بعد حاضری ہوئی ہے، ملاقات دا بانہ بنے ہیں، ذرا توجہ فرما دعا گو ہم اللہ جتنے بزرگ ٹر گئے نے انہاں دی قبراں تے کروڑا رحمتاں نازل فرما دے، جڑے سامنے بیٹھے نے اللہ ایمان والی سلامتی والی زندگی عطا فرما دے۔ اللہ آؤ میں دسنا چاہنا دا خالق کائنات دے سامنے آ جان، رب العالمین دے سامنے آتے روتے سینا، اللہ پاک کتنا قریب ہے، کتنا پانے لبدا پھردا ہے۔ اللہ فرماندے نے اے بندے آئے گا تیری زندگی دے گناہاں نوں نیکیاں اندر بدل دیواں گا۔ آتے صحیح ساڑھے کولے ٹائم نہیں ملدا، اسی مصروف اندر ہیں، اسی کاروبار اندر ہیں، اسی لین دین اندر ہیں۔ اللہ پاک تے کہندے ہیں آتے صحیح نام میں تیرے پہلے گناہ جتنے بھی لے کے آئیں گا، 40 سال دے لے کے آئیں گا، 50 سال دے لے کے آئیں گا، 70 سال دے لے کے آئیں گا، اللہ تیرے میرے گناہاں نوں نیکیاں اندر بدل دینے گے۔ اس تو بڑا بھی اور کوئی دروازہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ رازق میرا اللہ ہی، داتا دے دستگیر میرا اللہ ہی۔ جدو بندہ اپنے جسم والے دھیان مارے گا، سوچے گا، غور و فکر کرے گا، کہے گا اللہ پاک نے کہنیاں دو سونی اکھاں عطا کر دیتیاں نے، لوگوں اکھاں دی قدر و قیمت انہاں کولوں پوچھو، جڑے بیچارے گلیاں دے اندر دھکے کھاندے پھردے نے، اکھاں تے موجود نے لیکن بینائی کوئی نہیں، بینائی دی طاقت کوئی نہیں۔ اللہ کو اللہ پاک نے 2 اکھاں لگا دیتیاں نے، ان دی قدر و قیمت انہاں کولوں پوچھو، جڑے بیچارے گلیاں دے اندر دھکے کھاندے پھردے نے، اور اللہ پاک نے 2 ہاتھ سونے لگا دیتے نے، انہاں کولوں پوچھو کہ ایک ہاتھ مزورے کٹھے گئے۔ اللہ کو اللہ وہ بھی دل اندر سوچتا ہوئے گا کہ اللہ اے ٹھیک کر دیندا، میں تیرے دین واسطے چلدا، تیرے دین واسطے آندا۔ اللہ کو اللہ لوگو اللہ پاک نے 2 پیر لگائے نے چلن واسطے، ان دی قدر قیمت انہاں کولوں پوچھو جڑے بچارے معذور نے، ٹر نہیں سکدے، ٹرن دے قابل کوئی نہیں۔ اللہ پاک دا شکر ادا کریا کریے۔ اللہ کو اللہ ایسے واسطے لوگو اللہ پاک دیاں تعریفاں بڑیاں نے، اللہ پاک دی پہچان بڑی ہے۔ اللہ کو اللہ پاک نے تینوں مینوں سب نالوں اونچا بنایا ہے، سب نالوں افضل بنایا ہے، سارے مخلوقاں نالوں اونچا نمبر اللہ پاک نے انسان نو دتا ہے۔ تے انسان دا کردار ویکھ لے، چھوٹی چھوٹی مخلوقاں نال بھی بدترین ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جے انسان صحیح طریقے نال نا عبادت کر لوے تے اللہ پاک نے بہت اونچا مقام دینا ہے۔ خدا دی قسمیں اللہ پاک نے بڑا اونچا مقام عطا فرمایا ہے، سب نالوں پہلا نمبر تینوں مینوں ملے ہے۔ تے اسی قدر کریے، لاج رکھیے اس پہلے نمبر دی۔ چھوٹی چھوٹی مخلوقاں دا تذکرہ آندا ہے، خدا دی قسمیں اللہ پاک دی تعریف کر دینے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جدو عصا مارے پتھر تے پتھر پھڑیا، چھوٹا جا کیڑا جڑے ساڈے پیرا تھلے آ کے کئی مر جاندے نے، اسی خیال ہی نہیں کرنے ہیں۔ سبزہ کھا رہے ہیں، پتا سبزہ جڑا منہ اندر ہے، نالے کھا رہے ہیں تے نالے رب رحمان دی تعریف کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، چھوٹی جی مخلوق ہو کے تے اسی ہر نعمت کھانے ہیں، ہر چیز استعمال کرنے ہیں،
پھر بھی جدوں بھی بولنے تے رب دی نا شکری اندر بولنے، جدوں بھی ساری زبان ہلدی ہے نا شکری اندر ہلدی ہے۔ تے چھوٹا جا کیڑا کی کہہ رہی ہے، پتھر پھٹیا تے وچوں نکلے ہے، سبزہ کھا رہے ہے، خوراک کھا رہے ہے، خوراک دینے والا میرا اللہ ہی پتھر دیتا ہے اندر پہنچا رہے ہیں۔ تے کی کہہ رہے ہے کیڑا؟ کہندا ہے سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، سبحان اللہ من یرانی ویسمع کلامی ویعرف مقانی۔ اے اللہ تو پاک ہے، چھوٹی کے مخلوق کہہ رہی ہے اللہ تو پاک ہے، تو میں بھی کیا کریے اللہ تو پاک ہے۔ اللہ اللہ آئیے مسلمانوں ذرا توجہ فرمایا جائے، چھوٹی جی مخلوق کہہ رہی ہے اللہ تو پاک ہے، تو پاک ہے، تو میری کلام بھی سن رہے ہیں، میری گلاں بھی سن رہے ہیں۔ چھوٹے جے کیڑے دی اے عقیدہ ہے۔ مسلمانوں تیرا میرا عقیدہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ اللہ ہی سندا ہے، اللہ ہی سندا ہے، اللہ پاک دی تعریف کرنی چاہیے، اللہ پاک دے سامنے آنا چاہیے۔ او کیڑا کہہ رہے اللہ تو پاک ہے، میرے گل بھی سننا ہے، مینوں روزی بھی پہنچا رہے ہیں، میرا ٹھکانہ بھی جاننا ہے، میرا ٹھکانہ بھی جاننا ہے۔ اے بندیاں ہر نعمت استعمال کرے گے، ہر اللہ پاک دے احسان ساڑے تے بڑے بڑے نے، انگنت آسان نے، اللہ پاک دا شکر ادا کریا کرن، اللہ رب العالمین دے سامنے آیا کرن تے آتے آکھیا کر تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا میرے اللہ۔ جڑا کھاندا ہے وہ بولے، جڑا رب العالمین دی تعریف کردا ہے وہ بولے، باقی چپ کر جائے، انہوں میں ذری بھی تکلیف نہیں دیواں گا۔ جڑا رب العالمین دی نعمت استعمال کر کے اس دی تعریف کردا ہے وہ بولے۔ دوبارہ جملہ سنانا چاہنا، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا میرے اللہ، تیری توحید دے نغمے سناواں یا میرے اللہ۔ اللہ پاک دا کھا کے اس دے ہی گیت گانے چاہیے نے۔ سونے محبوب پیغمبر دے حوالے نال کہندے نے یا رسول اللہ دیکھو لوگوں بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی گستاخی ہے، سب نال اونچی ذات اللہ پاک دیے، اللہ پاک تو کٹ اور سارے بندے نال اونچی ذات سونے محبوب پیغمبر دی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا میرے اللہ، تیری توحید دے نغمے سناواں یا میرے اللہ۔ تو داتا سب دا داتا، تو داتا سب دا داتا، تو داتا سب دا داتا، تیرے انعام نے مولا، تیرے انعام نے مولا، تیرے در تے میں سر اپنا جھکاواں یا میرے اللہ۔ اللہ اللہ، تیرے در تے میں سر اپنا جھکاواں یا میرے اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا میرے اللہ۔ توجہ فرما مسلمانوں، آؤ جڑی بات میں تینوں سمجھان واسطے آیا، اللہ پاک دی تعریف کرنی چاہیے، اللہ پاک دی ثنا کرنی چاہیے، خالق کائنات دے سامنے آنا چاہیے۔ تینوں مینوں اللہ پاک نے کیڑا سونا حسن عطا فرمایا ہے، کیڑا سونا تینوں مینوں چہرہ عطا فرمایا ہے، انگ انگ جتھے اللہ پاک نوں سونا لگدا سی لگا دیتا ہے، بندہ بنا دیتا ہے، تے بندے دے کم کی نے ہر نعمت اللہ رب العالمین دی کھا کر کے نافرمانی اندر ہی بولدا ہے۔ او بندیا شکر ادا کریا کر، جڑا وقت گزرے سونا گزرے اللہ پاک دا شکر ادا کر۔ اللہ اللہ، کدو بندہ کدے تنگی اندر، کدے خوشحالی اندر، کدے اللہ پاک پریشانی لے آندا ہے، کدے خوشی اندر، کدے لکھاں اندر کھیڑدا ہے، کدے پیسے روپیے نو ترس رہا ہے۔ کیوں؟ خالق کائنات نے فرمایا تلک الایام نداولھا بین الناس
नास। अल्लाह दिनां नूं फेर फेर ते लियांदा है। ओ बुजुर्गो नौजवानों, ओ मेरे हम सफ़र साथियों, अल्लाह दिनां नूं फेर फेर के लियांदा है। कदे खुशहाली दे दिन आ जांदे ने, कदे इंसान बिल्कुल परेशान हो जांदा है, कहंदा यार हुण ते रुपया नहीं लभदा, पैसा नहीं लभदा, कदे लखां अंदर खेड़दा है। ए मेरे अल्लाह पाक दे दिन ने, हर वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन दा शुक्र अदा करेया कर, उस दी तारीफ अंदर बोलिया कर। अल्लाह अज तू रुपये तो तरसा रहे हैं ते तेरी तारीफ करना, कदे लखां अंदर खेलना ते फिर भी अल्लाह तेरी तारीफ करना, तेरे दर ते आवांगे। इसे वास्ते मुसलमानों ने सारा निज़ाम अल्लाह पाक ने सजाया ही, सारे निज़ाम अल्लाह पाक ने बनाए ही। इतना अरसा हो चुकी है अल्लाह पाक ने दुनिया बनाई है, कदे कोई खबर नहीं आई नेट ते, कदे भी ये रिपोर्ट नहीं किसी ने दी कि यार दिन रात आपस अंदर टकराए हुए, आपस अंदर टकरा गए होन, जा सितारे आपस अंदर टकराए होन, या सूरज चांद आपस अंदर टकराए होन। नहीं, अपने अपने म्यार ते आ रहे ने, अपने अपने वक्त ते आ रहे ने। अल्लाह पाक ने ड्यूटी ऐसी लगाई है, अल्लाह पाक का निज़ाम ही ऐसा है। बंदे तेनू मैनू ऊँग आ सकती है, तेनू मैनू नींदर आ सकती है, तू मैं सकून अंदर जा सकने हाँ, लेकिन खालके कायनात ऊँग नहीं आ सकती। अगर ऊँग आ गई तो दुनिया का निज़ाम सारा दरम बरम हो जाएगा। एक ड्राइवर है, गाड़ी ते ड्राइवरिंग करता है, पिछे सारिया सवारियां सुत्ती होंदियां ने, एक ड्राइवर जागदा है, जे अगर ड्राइवर ही सौ जाए तो सारा निज़ाम दरम बरम हो जाएगा। इस वास्ते मुसलमानों, खालके कायनात दा दरवाज़ा 24 घंटे खुला ही। आते सही ना, तू कहना है कि यार मेरी सुनदा नहीं, उन्होंने बुजुर्गों की मोड़दा नहीं, मैं कहना तू आते सही। इनके अंदर भी थोड़ा जहा आगे पीछे है, मैं तेन दस जावा। सोने महबूब पैगंबर दी हदीस है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जेड़ा बंदा दुआ करता है अल्लाह या फौरन कबूल कर लेंदे ने, या ज़ख़ीरा कर लेंदे ने, या कई दिनों बाद अल्लाह पाक उस बंदे की दुआ कबूल कर लेंदे ने। और जे बंदा फौत हो गया, अल्लाह क़यामत वाले दिन उस बंदे नूं और जी दुआ की हुई एक बहुत बड़ा पहाड़ मानद नज़र आएगी। जदों नेकियां बुराइयां बराबर हो जाएगियां, अल्लाह पाक फरमान गया फरिश्तेओ, इस बंदे दी वो दुआ वो लै करके आओ, बहुत बड़ी नेकी बन चुकी होएगी। ना उम्मीद नहीं होना चाहिए अल्लाह पाक दे दरवाजे तो, ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। दुआ करनी है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन दे सामने, क्यों सानू कई निशानियां अल्लाह पाक दी नज़र आंदियां ने। हाँ, एक होर तेन मिसाल दे जावा ताकि मेरी बात तेरे समझ अंदर आ जाए। एक बाग है बंदे का, एक ट्वेल का पानी है, एक नक्के लग रहे हैं, और खाद भी एक जगह ते दे रहे हैं, और विच मुख्तलिफ किस्म के फल ने, कोई अंब दा है, कोई सेब दा है और अनार दा है। जदों सेब खाएगा उनके अंदर सेब का ज़ायका आएगा, कदे माल्टे का नहीं आ सकता। जदे माल्टा खाएगा माल्टे का ज़ायका आएगा, सेब का नहीं आ सकेगा। एक कुदरता मेरे अल्लाह दियां ने, पानी भी इको टवैल दा है, एक नक्के लग रहे हैं, खाद भी एक जगह ते जा रही है। एक खालके कायनात की पहचान है। केला खाएगा केले का ज़ायका है, माल्टा खाएगा माल्टे का ज़ायका है, कदे अगे पीछे नहीं होएगा। इस वास्ते लोग अल्लाह पाक ने फरमाया, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ा फ़िराशा वस्समाअ बिनाअन व अनज़ल मिनस्समाइ माअन। आओ कुरान का तर्जमा पूरा करिए, ऐत पूरी करिए मुसलमानों। अल्लाह पाक ने ज़मीन नू बिछौना बना देता है, आसमान नू छत बना देता है, और फरमाया व अनज़ल मिनस्समाइ माअन, और आसमान तो अल्लाह पाक ने बारिश नाज़िल करके तेरे मेरे वास्ते रोज़ी का बंदोबस्त किया है। हुण वक्त नहीं है बारिश का, हुण फसलां पक्कियां खड़ियां ने, हर बंदा दुआ करदा अल्लाह साड़ी दुआ ये सुन लै, रहम फरमा। गंदम पक्की खड़ी है, डिग जाएगी, जिमें रब नूं सोना होए वही हुंदा है। बंदिया आइए ज़रा तवज्जो फरमाया जे, अल्लाह आसमान तो रहमत नाज़िल करदा है, और रहमत जदों ज़मीन ते आंदी है, कुरान सुन कुरान, व अनज़ल मिनस्समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस्समरात।
آسمان تو اللہ پانی نازل کر کے بارش نازل کر کے جدو زمین تے آئی زمین چ اللہ پاک تیرے میرے واسطے ثمرات پھل بنا دیندا ہے پھل اگے آندے نے تیرے میرے واسطے روزی دا بندوبست بن جاندا ہے اور فرمایا لوگو اللہ پاک نے ہر نعمت استعمال کر رہے ہیں ہر احسان اسی استعمال کر رہے ہیں بہت بڑے احسان نے اگر کوئی نعمت شمار کرنا چاہے گننا چاہے بندے دی زندگی مک سکتی ہے لکھنا چاہے انسان دی زندگی مک سکتی ہے اللہ دیاں نعمتاں نہیں لکھ سکدا اللہ پاک دے احسان نہیں لکھ سکے گا سیاہیاں مک جان گیاں اگر درختاں دے قلم بنائے گا قلم مک جان گے کس جان گے اللہ پاک دیاں نعمتاں نہیں اسی شمار نہیں کر سکاں گے اللہ پاک نے ساڈے تے ہر نعمت دتی ہے ہر فضل کیتا ہی ساڈے تے مہربانی ہے خالق کائنات دی ساڈے تے اللہ پاک نے ہر کرم نوازی کیتی ہے لیکن ایک ذمہ لگایا کم ایک ساڈے واسطے کم ذمہ لگایا اللہ نے اس نوں اسی بھول بیٹھے ہیں انہوں اسی بھول بیٹھے ہیں جڑا کم ساڈے ذمہ لگایا ہے سانوں یاد ہی کوئی نہیں چیتا ہی کوئی نہیں اسی اپنی مصروفیت اندر اپنے کاروبار اندر اپنے لین دین اندر اپنے خوشی غمی اندر پھرنے ہیں جڑا کم ذمہ لگایا اسی کام ہی بول بیٹھے ہیں آؤ قرآن سن خالق کائنات نے فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون اگر کسی بڑے دی بات ہوئے تو نہ تسلیم کریں کسی شیخ الحدیث دی بات ہوئے نہ تسلیم کریں میرے استاد محترم سنارو مان دی بات ہوئے نہ تسلیم کریں ایتھو کسی نمبردار دی بات ہوئے نہ تسلیم کریں میں توجہ دلانا چاہنا ہاتھ جوڑ کے تیرے سامنے التجا کرنا چاہنا آؤ مسلمانوں توجہ فرمایا جے اگر میں کسی وڈیرے دی بات دے تیرے سامنے زور دیوان نہ تسلیم کریں اللہ اللہ رولا پا دیوین بادشاہ دی بات ہوئے تے نہ تسلیم کریں رولا پا دیوین اللہ اللہ جدو آسمان والے دی گل نہ جائے اللہ پاک دا قرآن آ جائے پھر اکھاں بند کر کے انہوں تسلیم کر لویں کیوں ان دے اندر شک نہیں ہے ان دے اندر کمی نہیں ہے زیادتی نہیں ہے ایک قرآن دے اندر جڑا بھی لکھے ہیں حق لکھے ہیں سچ لکھے ہیں جڑا شک کرے گا ان دے اندر ایمان دی کمی ہے ایمان تے شک ہے قرآن اندر کوئی شک نہیں ہے ایسے واسطے خالق کائنات دا قرآن مالک کائنات نے فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون ترجمہ میں سنا دینا جڑی بات میں سمجھا دینا تسلیم کرنا تیری مرضی ہے انشاءاللہ عقل تسلیم کرے گی کیوں نہ کرے گی کیوں خود اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا اے میرے بندے ہر نعمت میں تینوں دیتی ہے کوئی کمی نہیں چھڑی اللہ پاک نے اللہ پاک دی قسم نعمت گننا شروع کر لیے تو بہت وقت چاہیے اللہ اللہ تھوڑی جی مثال دے کے تینوں سمجھا جاواں اسی پٹھے پانے ہاں جانوراں نوں گھاہ پانے تے جدو شام دا وقت ہوندا ہے بندہ لیاری دے تھلے بیٹھ جاندا ہے پایا تے گھاہ ہی ہے ونڈا پایا ہے پانی پایا ہے ہن اسی بیٹھے ہیں سکون نال جی دودھ لین واسطے دودھ چومن واسطے کیا کمال ہے اللہ رب العالمین دی کالے تھن نے تے تھناں دے وچوں سفید دھاراں نکلدیاں نے سبحان اللہ دودھ نکلدا ہے پھر بھی خالص وچ پانی دی ملاوٹ بھی کوئی نہیں اللہ اکبر کبیرہ ایک خالق کائنات دی تعارف ہے پہچان ہے کالے تھنا اندروں سفید دودھ دینے والا ہے تے میرے اللہ دی ذات ہے کہ نہیں میرے اللہ دی ذات آئیے ذرا توجہ فرمایا جے بندے تیرے میرے واسطے اللہ پاک نے بڑیاں نعمتاں دتیاں نے بڑیاں سہولتاں دتیاں نے ہر سہولت استعمال کر دے پے ہیں ہر احسان اللہ پاک دا اسی استعمال کر رہے ہیں اللہ پاک نے ہوا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے پانی بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ اللہ آؤ مسلمانوں ان قریب ماہ رمضان دا مہینہ آن والا اے 2-4 دن باقی نے کئی مسلمان
ویسے ہی پریشان نے کہ یار کیویں روزہ نبھے گا، کیویں روزہ گزرے گا۔ اللہ اللہ اللہ، اے 10 12 13 14 گھنٹے اسی برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جے پانی ویسے ہی نہ ملے تے پھر کیویں صبر کران گے؟ 2 4 10 12 گھنٹے روزہ نالے حالانکہ ثواب ہے، روزہ رکھنا بہت بڑا اجر ہے۔ ایسے واسطے لوگوں اللہ رب العالمین دیا نعمتاں بڑیاں نے، پانی بڑے ذوق شوق نال پی رہے ہیں۔ اسی کدے اس طرح دیا سوچیا ہی نہیں ہے کہ ان دی قدر و قیمت کیا ہے۔ انہاں کولوں پوچھو جڑے بیچارے ترس رہے نے، پانی پیندے نے تے بہت مل دا پیندے نے۔ اللہ کو اللہ اللہ، بہرحال میں بات سمجھا رہے ہیں، ہوا بھی اللہ پاک دی نعمت ہے، پانی بھی اللہ پاک دی نعمت ہے، اولاد بھی اللہ پاک دی نعمت، بیٹے بیٹیاں بھی اللہ پاک دیا نعمتاں نے۔ اللہ کو اللہ اللہ، بڑے نعمتاں اللہ پاک نے بندے واسطے بنائیاں نے، لیکن ایک کام ذمہ لایا، کم کیڑائی، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ بندہ جاندہ بھی ہے، جان بوجھ کے جو عمل کرے تے پھر ایک دا بندے نو علم ہی نہ ہوئے، پتہ ہی نہ ہوئے، جہالت اندر بندہ کام کر لیندہ ہے، لیکن پتہ بھی ہے تو اسی جان بوجھ کے کریے تو اندہ پتہ کتنا بڑا گناہ ہوئے گا۔ آئیے اللہ پاک نے فرمایا، اے بندیا میرے نال کسے نو شریک نہ ٹھہراویں، فلا تجعلون، نہ تو بنائیں للہ اندادا، اللہ کے لیے کوئی شریک۔ لفظی ترجمہ ہے، لفظی ترجمہ ہے۔ اگر کسی نے اختلاف ہوئے، شک ہوئے، قرآن پاک ترجمے والا ویکھ لیا جے جا کے کار اندر کہ یار ایک مدرسہ سلفیہ چو فارغ ہونے والا، مکمل ہونے والا ایک جھوٹ بول گیا، ایک غلط ترجمہ کر گیا ہے۔ فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ دے نال کسے نو شریک نہیں بنانا جے۔ شریک ہن اے بات سمجھا جاواں، شریک کنوں کہندے نے جی؟ اللہ تے عرش عظیم تے دنیا تے کوئی نہ کوئی داتا دستگیر ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی آسرا ہونا چاہیے۔ اللہ بھی اولاد دیندا ہے تے دیندا ہے، اے بھی ہے، اے ہے شریک۔ تے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، ایسا عمل کرو گے، ایسے عمل کردیاں موت آ گئی، خدا دی قسم اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ اے نہ سوچیا جائے کہ یار اجے زندگی بڑی پئی ہے، بڑی زندگی پئی ہے، اسی توبہ کر لواں گے۔ لوگوں شرک کردیاں رات نو پیا ہے، جان پرواز ہو گئی، روح پرواز ہو گئی، موت آ گئی۔ اے تھوڑے دن پہلے، 2 مہینے تے 5 4 دن پہلے، 7 دن پہلے مہینے دی 10 تاریخ نو میرے ماموں جی جوانی دی عمر اندر گئے نے، حافظ عبدالغفار صاحب رحمت اللہ علیہ، پتہ ہی کوئی نہیں سی، صبح دی نماز پڑھاتے گئے نے، کتنے خوش نصیب نے، وضو اندر گئے نے، وضو کر کے اور نماز جماعت کرائیے، صبح دی گھر پہنچے نے تو اللہ نو پیارے ہو چکے ہیں۔ اسے واسطے مسلمانوں زندگی دا کوئی پتہ نہیں ہے کہ اسی توبہ کر لواں گے، اللہ دے کولوں معافی مانگ لواں گے، اللہ سانو شرک معاف کر دے گا۔ جے معافی تو پہلی اللہ نے اپنے کولے بلا لے تو پھر معافی کتے ملے گی؟ ایسے واسطے آج کوشش کرو، آج اپنی زندگی ایسی گزارو کہ اللہ دی نافرمانی نہ ہوئے، اللہ دے نال کسے نو شریک نہ بنائیے، باقی سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ جے شرک کیتا ہویا، موت آ گئی، توبہ نہ کیتی، اللہ کدے بھی معاف نہیں کرے گا۔ ایسے واسطے اللہ پاک نے فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ بندہ جاندہ ہے شرک کیا ہے، حالانکہ انسان جاندہ ہے شرک کی ہے۔ ایسے واسطے مسلمانوں میری دعوت یہ ہے کہ اللہ پاک دے پہچان حاصل کر لو، اللہ پاک دے سامنے آ جاؤ، اس دی تعریف کریے، اس دے سامنے آئیے، جندہ سی روزی کھا رہے ہیں، ہر چیز استعمال کر رہے ہیں، ہر نعمت اللہ پاک دی قسمیں استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ کو اللہ پاک دی قسمیں، اللہ پاک اولادہ دین والا ہے، اللہ پاک نعمت عطا کرنے والا ہے، بیٹے بیٹیاں اللہ پاک دیا نعمتاں نے، جنوں دے جنوں نہ دے اللہ کو اللہ۔ اے پھر کدے زندگی رہتے اولاد دے حوالے نال بیٹی دی عظمت دے اور بیٹے دی عظمت دے حوالے نال بیان کران گے، کیوں؟ قرآن بڑا وسیع ہے، جتوں بھی کھولیے لوگو انسان تیرے میرے واسطے ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیٹی دا بھی تذکرہ فرمایا ہے، بیٹے دا بھی تذکرہ فرمایا ہے، جے کچھ بھی نہ دے او میرے اللہ دی مرضی ہے، بیٹی دے دوے
تب بھی اللہ پاک دا شکر ادا کریے۔ اللہ پاک نے مینوں 5 بیٹیاں عطا کیتی نے، بیٹا کوئی نہیں، اللہ نے دتا سی لے لیا، دعا کریا جے اللہ بیٹا دے تے اسی طرح ممبر رسول تے کھڑا ہو کے توحید دی، اللہ پاک دے قرآن دی تلاوت کرے، تقریر کرے، اللہ پاک دے سامنے التجامہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ میرا رب العالمین ہی دے گا۔ لوگوں جے بیٹیاں دتیاں نے تب بھی اللہ پاک دا شکر ہے۔ لوگوں جیڑی بات میں سمجھانا چاہنا، اللہ بیٹی دے تے دعا کرے اگر اللہ حیا والی ہوئے، عزتاں والی ہوئے، اپنے والدین دی عزت دا خیال کرن والی ہوئے تے اللہ بیٹی دے تے ان دا نصیبہ اچھا بنا دے۔ بیٹی کوئی بری چیز نہیں ہے، خدا دی قسمیں بڑی رحمتاں ہوندیاں نے، اللہ پاک دی قسمیں اللہ رحمتاں دا نزول فرما دیندے نے۔ جدوں بیٹیاں اگلے گھر چلی جاندیاں نے، اللہ میرا کو روزی بھی اگلے گھر لے جاندے نے۔ جدوں بیٹیاں ہوندیاں نے انسان بڑا خوشحال ہوندا ہے۔ اسے واسطے سونے محبوب پیغمبر دی حدیث بھی سنا جاواں، تذکرہ بیٹی دا کردیاں پیاں تے سونے محبوب پیغمبر دی حدیث سن لیجئے، زندگی دا کوئی پتہ نہیں دوبارہ موقع ملے نہ ملے۔ سونے محبوب پیغمبر دی حدیث ہے جنہوں اللہ پاک 2 بیٹیاں عطا فرما دے، جوان ہو جان یعنی ان دا خیال تعلیم و تربیت دا خیال کرے، اچھے رہن سہن انہوں مہیا کرے، ان دی تعلیم و تربیت دا خیال کرے، جوان ہون اگلے گھر اندر شادی کر دے۔ سونے محبوب پیغمبر نے فرمایا او بندہ تے میں محمد جنت وچ این جواں گے جویں ہاتھ دی 2 انگلاں قریب نے۔ بیٹی پیدا ہوئے تے دل اندر پریشانی نہیں لے کے آنی، اے بھی اللہ پاک دی ایک نعمت ہے۔ ہر نعمت اللہ پاک نے اپنے بندے واسطے بنائی ہے تے ایک کام ذمہ لگایا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا میرے نال کسی نو شریک نہ بنائے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ بندہ جاندا ہے، بندے نو پتہ بھی ہے کہ اے شرک ہے، اے توحید ہے، اے شیطان دا رستہ ہے، اے رب رحمان دا رستہ ہے، اس رستے دے چلیں گے عزت وقار مقام ہے، اس رستے دے چلیں گے ذلیل ہو جاواں گے، رسوا ہو جاواں گے۔ اسے واسطے جڑا بندہ سیدھے رستے دے چلے گا انشاءاللہ کامیابی ہے، کامرانی ہے۔ میں اکثر جمعے اندر یہ گل کیا کرنا کہ انسان تیری زندگی ایک ایسی زندگی ہے، انہوں سنبھال کے گزار لے۔ آسے پاسے کنڈے نے، کدھرے شراب دا کنڈا ہے، کدھرے جوے دا کنڈا ہے، کدھرے لوگوں تو شرک دا کنڈا ہے، کدھرے بیماری ہے، کدھرے غیبت ہے، کدھرے چغل خوری ہے۔ انج راستے اندر کنڈے کھڑے نے، انج سیدھے رستے تے چلے گا، اپنے کپڑے سنبھال کے چلے گا، انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ جے جنت اندر جانا چاہنا ہے، اے چھوٹی جی زندگی ہے، چھوٹی جی زندگی، خدا دی قسمیں آخرت دی زندگی تے بہت لمبی زندگی ہے۔ اللہ جوانی دے وے تے قرآن حدیث دے مطابق گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ لوگوں جوانی اندر شیطان بہت عملے کر دے، شیطان بہت عملے کر دے، وسوسے پاندے ہے۔ اور سونے محبوب پیغمبر دی حدیث ہے، تیرے میرے سونے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو بندہ جوانی دی عبادت کرتا ہے نا، جوانی دے وقت جدو کہندا ہے میرے جیسا تے کسی نے جمیا ہی کوئی نہیں، جدو کہندا ہے میرے جیسا تے کسی نے جمیا ہی کوئی نہیں، میں بڑا پہلوان ہاں۔ سونے محبوب پیغمبر نے فرمایا جوانی دی عبادت اللہ پاک نو زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسند ہے۔ قیامت والے دن اللہ پاک اس بندے نو اپنے عرش دا سایہ دین گے، اپنے عرش دا سایہ دین گے جدو کوئی بھی سایہ نہیں ہوئے گا۔ ایسے واسطے مسلمانوں اللہ پاک دے دروازے تے آیا کرو، اپنے گناہاں دی معافی منگیا کرو۔ اے چھوٹی جی زندگی ہے، ویکھن چ بہت بڑی لگدی ہے، بہت بڑی لگدی ہے، 70 سال یا 80 سال یا 100 سال، اللہ اکبر کبیرہ۔ جدو آخرت دا دن سامنے آئے گا ایک چھوٹی جی لگے گی، منٹ ڈیڑھ دی زندگی ہوئے گی۔ اللہ پوچھے گا اے بستی اور کلونی دے رہن والے عباسیہ، تینوں میں حسن عطا کیتا، تینوں میں جوانی عطا کیتی، کتے کتے گزار کے آئے ہیں، تینوں مال دیتا، کتے کتے صرف کر کے آئے ہیں۔ اچھے نیک کماں تے مال دیا کرو، نیک کماں تے پیسے صرف کریا کرو، انشاءاللہ ایک ایک روپیہ اللہ قبول فرما لیندے نہیں۔ جدو اللہ پاک پوچھے گا میں تینوں اتنا مال دیتا سی، کتے کتے کر دے کے آئے ہیں، جے اسی اس مسجد نال دیتا ہوئے گا، علماء دے نال تعاون کیتا ہوئے گا اور دیگر نیک کماں تے دیتا ہوئے گا، اللہ پاک دے سامنے آ جائے گا۔ جے شیطانی کماں تے لا کے جائے گا تیرے میرے واسطے عذاب بن جائے گا۔ ایسے واسطے دعا کرنا اللہ پاک جتنے بھی اس بستی اندر وفات ہو گئے نے سبنا دی بخشش فرمائے۔ اللہ
نیک دیہڑا ہے، نیک وقت ہی تیرے سامنے التجا کرنے ہاں۔ اللہ جتنے بھی تیرے کو آ گئے نے اس بستی اندروں، اس علاقے اندروں، بستی اور کالونی دے اندروں، اللہ تو انہوں نے بخش دے، معاف کر دے، سکون والی امن والی زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ انہوں دی قبر دے اندر سکون ہوئے، اطمینان ہوئے، اللہ انہوں دی قبر نو تحت دے نگاہ وسیع فرما دے۔ اور میری ایک چھوٹی جی دعا ہے، اللہ پاک دی قسمیں دعاواں تے بڑیاں نکل دیاں نے، اے چھوٹی جی دعا کرنا چاہنا اتھوں دے مسجد حاضہ دے خطیب، اللہ دی قسمیں اللہ پاک نے بہت بڑا علم عطا فرمایا، اللہ پاک انہاں دی جوانی اندر، زور و بیانی اندر اللہ برکت دا نزول فرمائے۔ انہاں واسطے ایک چھوٹی جی دعا ہے اور درخواست ہے مولا دے سامنے، اللہ جویں دنیا تے تیری توحید پھیلاندے پھردے نے، تیرے درس دے قرآن کر رہے نے، اللہ میری دلی دعا ہے میرے عزیز نے، میرے رشتہ دار نے، قریبی رشتہ دار نے، اللہ تیرے سامنے ممبر رسول تے کھڑا ہو کے ایک چھوٹی جی دعا ہے، اللہ دونوں جیانوں عمر دی سعادت نصیب فرما دے۔ آمین کہہ چھڑو انشاءاللہ۔ میری دعا ہے اللہ حافظ صاحب نو، ربانی صاحب نو اللہ پاک بیت اللہ دی زیارت نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ دعا گو ہاں اللہ جتنے بھی آئے نے اللہ نیک تمنا، نیک آرزو پوریاں فرما دے، اللہ بیت اللہ دی زیارت نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔